بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، درجات ہیں اللہ کی طرف سے اور مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جب جان نکالیں گے ان کی فرشتے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، قالوا فیما کنتم، تو کہیں گے فرشتے ان کو کس حال میں تھے تم، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے کہ ہم بے بس تھے، کمزور تھے اس ملک میں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، وہ کہیں گے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ، فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے وہاں، فاولئک مأواہم جہنم، پس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے بے بس مردوں کے اور عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں استطاعت رکھتے کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں، فاولئک عسى اللہ، بس قریب ہے کہ اللہ معاف کر دے ان سے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے رستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا اللہ کی زمین کو، مراغما کثیرا وسعا، بہت زیادہ وسعت والی زمین اور کشائش والی، فراخی والی زمین۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کی غرض سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو آ پہنچی موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تحقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، یعنی اس کو اجر و ثواب عطا ہوگا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کے لیے نکلو زمین میں، کہیں بھی سفر کے لیے نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم قصر کرو نماز، یعنی تم نماز کو مختصر پڑھو، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کو ڈر ہو یہ کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے کافروں کی وجہ سے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر وہ تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، درجات ہیں اللہ کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے۔ یہ آیت مجاہدین کے فضیلت اور درجات کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ان کو فضیلت، رحمت اور مغفرت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جب جان نکالیں گے فرشتے ان کی جنہوں نے اپنے پہ ظلم کیا ہوگا، تو کہیں گے کس حال میں تھے تم، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بے بس تھے اس ملک میں، فرشتے کہیں گے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ، تم وہاں ہجرت کر جاتے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، سوائے بے بس مردوں کے اور عورتوں کے اور بچے کے، نہ وہ کوئی تدبیر پا سکتے تھے نہ کوئی راستہ پا سکتے تھے، تو قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات ہجرت کی فرضیت کے بارے میں نازل ہوئیں۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ دل سے تو سچے مسلمان ہیں مگر کافروں کی حکومت میں ہیں اور ان سے مغلوب ہیں، اور کافروں کے خوف سے اسلامی باتوں کو کھل کر نہیں کر سکتے، نہ حکم جہاد کی تعمیل کر سکتے ہیں، سو ان پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں۔ اس رکوع میں اسی کا ذکر ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی کافروں کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہجرت نہیں کرتے، تو فرشتے ان سے مرنے کے وقت پوچھتے ہیں کہ تم کس دین پر تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان تھے، مگر لاچاری، کمزوری کی وجہ سے دین کی باتیں نہ کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی،
تو تم یہ کر سکتے تھے کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے، سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ جو لوگ ضعیف ہیں، عورتیں اور بچے، کہ نہ وہ ہجرت کی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی ہجرت کا رستہ معلوم ہے، وہ قابل معافی ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان جس ملک میں کھلا نہ رہ سکیں وہاں سے ہجرت فرض ہے، اور سوائے ان لوگوں کے جو بالکل معذور ہیں، بے بس ہیں، اور کسی کو وہاں پر اس کے علاوہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، تو وہ پائے گا اللہ کی زمین کو بہت زیادہ کشائش والا، وسعت والا۔ اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے، پھر وہ اس کو موت آ جائے تو تحقیق اس کا اجر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہجرت کرنے والوں کو تسلی دی گئی۔ آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے اور مہاجرین کو تسلی دی جاتی ہے، یعنی جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اپنا وطن چھوڑے گا، تو اس کو رہنے کے لیے بہت جگہ ملے گی اور اس کی روزی اور معیشت میں فراخی ہوگی۔ تو ہجرت کرنے میں اس سے مت ڈرو کہ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، اور یہ بھی خطرہ نہ کرو کہ شاید رستے میں موت آ جائے تو یہاں ادھر کے بھی نہ ہوں، ادھر کے بھی نہ ہوں، کیونکہ اس صورت میں بھی ہجرت کا پورا ثواب ملے گا۔ اور موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے، وقت مقررہ سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں ہے تم پر گناہ یہ کہ تم نماز کو قصر کرو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے کافر لوگ، بے شک کافر وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ تقصروا من الصلاة، نماز قصر کرنے کا حکم۔ سفر میں نماز قصر پڑھنے کا بیان، یعنی جب تم جہاد وغیرہ کے لیے سفر کرو اور کافروں سے جو کہ تمہارے دشمن ہیں اس کا خوف ہو کہ وہ موقع پا کر ستائیں گے، تو نماز کو مختصر رکھو۔ یعنی جو نماز حضر میں 4 رکعت کی ہے وہ سفر میں 2 رکعت پڑھو۔ یہاں پر یہ آیت نماز قصر یعنی سفر میں نماز کو مختصر پڑھنے کے بیان میں ہے۔ جب انسان مقیم ہو، حضر میں ہو، سفر میں نہ ہو تو وہ 4 رکعت پڑھے گا، لیکن یہاں پر بھی سنتیں اور نفل جو ہے سفر میں بھی پوری پڑھی جائیں گی، لیکن فرض نماز جو ہے وہ آدھی ہو جائے گی، اور اس میں وتر اور مغرب کے 3 فرض یہ پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ سنت اور نوافل بھی پورے ادا کی جائیں گے، اور فرض نماز میں تخفیف ہے۔ اور سفر کی نماز کے لیے شرعی جو ہے منزل 3 منزل کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہوگا تو قصر جائز نہ ہوگا۔ کافروں کے ستانے کے ڈر سے اس وقت تھا جب یہ حکم نازل ہوا، اور جب یہ ڈر جاتا رہا تو اس کے بعد بھی آپ سفر میں 2 رکعت ہی پڑھتے رہے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی کی تاکید فرمائی۔ اب ہمیشہ سفر میں قصر کرنے کا حکم ہے، چاہے خوف ہو کافروں کا یا خوف نہ ہو تو سفر میں بھی آدھی نماز پڑھیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکریہ کے ساتھ قبول کرنا لازم ہے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.